حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ پیدائش کے بعد آپ کا نامی علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد بزرگوار کے پاس تشریف لائے اور آپ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی اب آپ کا اسم گرامی حضرت سید علاء الدین علی احمد علیہ الرحمہ ہی مشہور ہوا۔ آپ کا نام علی احمد رکھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ اس واقعہ کے ایک رات بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب میں تشریف لائے اور آپ کی والدہ کو ہدایت کی کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ مندرجہ بالا واقعہ کی بنا پر آپ کے والد نے آپ کا نام علاء الدین رکھ دیا، مگر آپ کی والدہ نے علی احمد، جو زمانے میں مشہور ہوا۔ پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ عبد القاسم گرگامی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور کہا یہ بچہ قطب عالم ہے۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خوارگی میں آپ سے کئی کرامات جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ مثلاً آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد کئی روز تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض شکرانہ ادا فرمایا اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد باذن اللہ پڑھ کر آپ کے قلب یعنی دل پر دم فرمایا۔ پس اس اسم متبرک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا اور 1 سال تک متواتر یعنی لگاتار آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرماتے۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ ایک دن دودھ نوش فرماتے اور 2 دن روزہ رکھتے تھے، اور 2 سال کے بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا اور روٹی کھانا شروع کر دی، لیکن آپ عام بچوں کی طرح صبح دوپہر اور شام روٹی نہ کھاتے، بلکہ دوسرے یا تیسرے روز روٹی کھایا کرتے تھے، جو مقدار میں نہ ہوتی جس سے صرف زندگی کی وفا مقصود ہوتی۔ اس کے لیے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صبر و شکر کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ نے گفتگو شروع کر دی، جس کے متعلق کافی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ نے ربیع الاول 596 ہجری بروز اتوار کو جب نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا کلمہ جو زبان حق سے صادر ہوا تھا وہ لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوائے کوئی موجود نہیں۔ آپ کے والد صاحب بھی اس وقت قریب موجود تھے۔ آپ کی قوت گویائی اور اس فصیح و بلیغ کلام کے ساتھ جو صوفیہ اعظام اور اولیاء اکرام کے لیے راحت روح ہے، سن کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی۔ اب پیش کردہ واقعہ سے یہ واضح ہے کہ آپ کی ولایت بچپن ہی میں نمایاں ہو گئی۔ آپ کے حالات و واقعات پر مشتمل کتابوں میں مرقوم ہے کہ اکثر یہ بات آپ سے صادر ہوئی ہے کہ آپ دن میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول صبح کو، دوم دوپہر کو، سوم تیسرے پہر کو، چہارم عصر کے وقت، پانچویں مغرب کے وقت اور چھٹے عشاء کے وقت، اور اکثر آپ لا موجود الا اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ شب میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری بے ساختہ، اس وقت آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا اور اس وقت
آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر صوفیہ اکرام نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 8 پہر میں 2-4 مرتبہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا اور ایک غفلت سی آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، اور ایک پہر آپ اسی حالت میں رہا کرتے تھے، اور اس حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے جسم مبارک میں ہاتھ لگا دیتا تو اس کے بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی، اور وہ اس قدر جلن محسوس کرتا تھا کہ بےتاب ہو جاتا۔ جب آپ کو ہوش آتا تو فرماتے شکر الحمدللہ۔ آپ بچپن سے ہی پرہیزگار اور مجاہد تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ پر ایسا وقت آیا کہ آپ نے رات کو چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا، دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں یاد الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے، کئی روز گوشہ تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس تک نہ آنے دیتے، اور نہ کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے تھے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرتے تھے۔ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کو بھوک لگتی اور گھر میں کھانے کو کچھ موجود بھی نہ ہوتا تھا۔ آپ کی یہ بھی بچپن کی کرامت بہت مشہور ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ تو 3 دن سے زیادہ فاقہ تھا اور کھانے کو کچھ بھی میسر نہ تھا، اور کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو میرا جی نہ چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صابر پاک میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آج بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ دوپہر تک میں نے حیلہ حوالے سے ٹالا اور بہت کوشش کی کہ کچھ میسر آ جائے تو پکا کر ان کو کھلا دوں، مگر کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ظہر کے بعد پھر صابر پاک میرے پاس آئے اور کہا کہ میں بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو رہا ہوں، کچھ کھانا کھلا دیجیے۔ میں نے ان کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی اور نیچے آگ لگا کر یوں ہی چمچے سے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آتے تو میں یہی کہہ دیتی کہ ابھی تیار نہیں، تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ غرض کہ اسی طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا کہ اب مجھ کو تاب نہیں ہے، آپ مجھے کچا ہی کھلا دیجیے۔ اتنا کہا اور خود ہی دیگچی کے پاس گئے اور اسے کھول کر دیکھ کر مجھ سے کہنے لگے چاول تو بالکل پک گئے ہیں، سبحان اللہ، آپ مجھے جلدی سے کھلا دیجیے۔ مجھے یہ سن کر نہایت درجہ حیرت ہوئی کہ دیگچی میں چاول کا تو نام بھی نہ تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چاول پک گئے ہیں؟ میں نے دیگچی کو کھول کر دیکھا تو فی الواقعہ نہایت عمدہ چاول پکے ہوئے تیار تھے۔ میں نے صابر پاک کو اس دیگچی میں سے چاول نکال کر کھلائے اور مولوی محمد عبد القاسم کو بلا کر چاول دکھائے اور واقعہ منوعاً بیان کیا، اور ان سے کہا کہ صابر پاک کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی شاہ شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کراؤں۔ وہ چاول مولوی ابو القاسم گرگامی نے خود بھی بطور تبرک نوش فرمایا اور اپنے احباب کو بھی کھلائے، اور سب حضرت نے آپ کی والدہ محترمہ کی رائے پر اتفاق کیا۔ تو یہ ہیں